ہم بدعت کرنے والوں کو، خرافات کرنے والوں کو، شرک میں مبتلا ہونے والوں کو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والوں کو، حرام کمائی کھانے والوں کو، سنت کی دھجیاں اڑانے والوں کو، شریعت کا مذاق اڑانے والوں کو اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ نبی کا وہ مقام جہاں وہ سب سے افضل مانے جاتے تھے آج اجنبی بن گئے ہیں۔ کوئی شرک کرنے والا یہ سوچتا ہے ایک منٹ بیٹھ کر، کوئی بدعت کرنے والا یہ سوچتا ہے آج ایک منٹ بیٹھ کر، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سنت اڑتی ہے تو اڑے، شریعت کا مذاق اڑتا ہے تو اڑے، میری شان نہیں ختم ہونا، میری ناک نہیں کٹنا۔ برادران اسلام، بزرگان دین، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، ماں اور بہنوں، آئیے مختصر سی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے آج کے جمعہ کی موضوع کی طرف آنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے جو آج کا موضوع منتخب کیا ہے، آج کا موضوع ہے معراج اور شب معراج۔ آج کے خطبے کے دو حصے ہیں۔ سب سے پہلے معراج کا خلاصہ ہوگا اور اس کے بعد شب معراج کے متعلق کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ یوں تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے آخری دنوں میں اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے کے لیے دھرتی کو چھوڑ کر ساتوں آسمانوں کے اوپر تک چلے گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ اپنے کلام مقدس میں فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام یعنی مکہ سے مسجد اقصی یعنی فلسطین تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے یہ مسجد حرام کی طرح مسجد اقصی بھی برکت والی جگہ ہے، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت نازل کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ سیر کیوں کرائی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ وہ ہمارا بندہ ہماری بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اسراء اور معراج کا تذکرہ فرمایا۔ اسراء اور معراج دو چیزوں کا نام ہے اور یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی رات میں اپنے نبی کے ساتھ واقع فرمائی ہے۔ اسراء کہتے ہیں زمین پر چلنا، معراج کہتے ہیں زمین کو چھوڑ کر اونچا اٹھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور کے آخری زندگی میں ایک مرتبہ اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور اللہ کے حکم سے آپ کو اٹھانے کے بعد یہاں سے بیت المقدس لے گئے۔ بیت المقدس جانے کے بعد وہاں 2 رکعت نماز پڑھائی۔ 2 رکعت نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی خاطر حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں کی طرف سیر شروع کر دیا، یہاں تک کہ اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ یہ جو معراج کا واقعہ ہے کئی صحیح احادیث کی روشنی میں بیان کیا گیا، نقل کیا گیا ہے۔ اگر معراج کے واقعات بیان شروع کیا جائے تو وقت بہت درکار ہے، اس کے لیے خاص ایک وقت چاہیے کہ معراج کے اندر کیا کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا 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 ہے۔ جہاں تک معراج کے ہونے کی بات ہے، صحیح مسلم میں حدیث معراج کے نام سے بہت لمبی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، پھر بیت المقدس گئے، پھر براق پر بیٹھے، پھر مکہ یعنی اپنے گھر کو واپس آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج کرائی۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب کرائی؟ آخری دور کی تو بات ہے، لیکن کس سال کرائی، کس مہینے میں کرائی، کس دن کو اور کس تاریخ کو کرائی؟ کیا اس کا کچھ ثبوت قرآن اور حدیث میں موجود ہے؟ اس طرف ہم ذرا روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اپنے بندے کو ایک رات میں سیر کرایا، سوائے رات کے قرآن اور حدیث میں
کسی اور چیز کا ذکر بالکل نہیں ہے۔ اللہ ہی جانے اس کی حکمت کیا تھی، اللہ ہی جانے اللہ کی منشا کیا تھی، ورنہ رات میں کرانے کا کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ دن میں بھی معراج ہو سکتی تھی، رات میں کرایا۔ کوئی خاص حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں کو امتحان لینے کی غرض سے۔ جہاں تک سال کا ذکر ہے، کسی محدث نے، کسی تاریخ دان نے سال کا تعین نہیں کیا ہے۔ مہینے کا تعین کسی بھی مورخ نے مہینے کا تعین نہیں کیا ہے۔ ہاں، تاریخ دانوں نے تاریخ نقل کرتے ہوئے یہ شک ضرور ظاہر کیا ہے، میرا گمان ایسا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں وقت اور کیفیت کے لحاظ سے ہو سکتا ہے اس مہینے میں گئے ہوں گے، اس وقت گئے ہوں گے، اس سال گئے ہوں گے، لیکن کسی نے فکس نہیں کیا ہے، اور نہ ہی قرآن میں فکس کیا گیا ہے اور نہ ہی حدیث میں فکس کیا گیا ہے۔ جہاں تک اہل علم اور اہل سیر کی تواریخ کا سوال ہے تو بعض لوگوں نے تو یہ کہا ہے جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے نبوت کے 5ویں سال یا 5 سال مکمل ہونے کے بعد 6 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے۔ کسی نے کہا ہے جیسا کہ شیخ سلمان منصور پوری رحمہ اللہ، ان کی ایک ضخیم کتاب ہے رحمت للعالمین، اس میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 10ویں سال رجب کے مہینے میں رجب کی 27 تاریخ کو معراج کی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا ہے میرا غالب گمان یہ ہے کہ میں ایسا سمجھتا ہوں، لیکن کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے 16 مہینے پہلے معراج کو گئے، اور کسی نے کہا 14 مہینے پہلے، اور کسی نے کہا 12 مہینے پہلے۔ کتنے اقوال ہوئے؟ اس سلسلے میں 6 اقوال ہوئے، لیکن کسی نے مقرر نہیں کیا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج کرائی ہے، قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، جتنا موجود ہے ہم اس کو مانتے ہیں۔ اگر اس سے زیادہ موجود نہیں ہے، ہم تلاش بسیار کی خاطر گہرائی میں چلے جائیں جس کا کوئی انت نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں، تو ایسا کرنے والے کی عقل مندی بھی نہیں ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کیوں کرائی؟ رقت آمیز واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر تقریباً 10-11 سال سے نبوت کا کام کر رہے ہیں، اپنے فرائض کو انجام دے رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو مکہ والوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ نبوت کا 10واں سال آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 چہے تھے، ایک آپ کے چچا اور دوسری آپ کی بیوی۔ چچا طاقت سے آپ کی مدد میں لگے رہتے اور بیوی مال و دولت سے آپ کی مدد کیا کرتی تھی۔ سارے مکہ والے یہاں تک کہ آپ کے قریبی لوگوں نے آپ کو قتل تک کرنے کی تیاری کرنے لگے، لیکن ان کے دل میں ایک ہی کانٹا چبھتا تھا کہ نبی کے چچا موجود ہیں جن کی ہم بہت زیادہ عزت اور ان کا احترام کرتے ہیں، اور نبی کی بیوی بھی موجود ہے جو ان سے نکاح ہونے سے پہلے سے بھی ہمارے درمیان ایک معزز تاجر خاتون کی شکل میں ہے، تو ہم کیسا کیا ان دونوں کی موجودگی میں ان کو تکلیف دیں، ان کو پریشان کریں۔ لیکن نبوت کا 10واں سال جب آیا، نبوت کا 10واں سال چل رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں محبوب قریبی رشتہ دار، آپ کے چچا اور آپ کی بیوی، ایک کے بعد دیگرے دونوں کا انتقال ہو گیا۔ روایات کے مطابق پتہ چلتا ہے دونوں کے انتقال میں 3 دن کا فرق تھا، اور بعض روایات میں 3 مہینے یا 6 مہینے کا بھی فرق بتایا گیا ہے۔ اسی سال 2 محبوب آپ کے قریبی رشتہ داروں کا انتقال ہوا۔ اتنی تکلیف ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے حکم سے تاریخ دانوں نے جو اس سال کا نام رکھا ہے عام الحزن کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سال غم کا سال تھا۔ اللہ اکبر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال جتنا غم لاحق ہوا آپ کی 63 سالہ زندگی میں اتنا غم کبھی لاحق نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین ہو گئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
اللہ کے حکم کے خاطر ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں، لیکن آپ کا دل تنگ ہو گیا ہے۔ مکہ والے سمجھ رہے ہیں ہمارا جو کانٹا تھا، ہمارے لیے جو رکاوٹ تھی، وہ اب راستہ صاف ہو گیا ہے، اب ہم جیسے چاہے تیسے محمد کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا ذرا دل بھی بہل جائے گا، باہر والوں کو اسلام کا پرچار بھی ہو جائے گا، یہ سوچ کر اللہ کے نبی مکہ سے باہر نکل گئے۔ اسی سال مکہ سے باہر نکل گئے، دل تنگ ہے، غم میں مبتلا ہے۔ دونوں کے انتقال کے دوسرے ہی ماہ اللہ کے نبی تبلیغ کی خاطر نکلے۔ بہت سے واقعات اور نصیحت کی باتیں ملتی ہیں، میں کوئی مسئلہ آج بیان نہیں کروں گا، بس واقعہ سن لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس کیوں بلایا؟ کیا زمین پر نبی دور تھے اللہ سے؟ کیا زمین پر اللہ سے زیادہ بعید تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ نے فرمایا نحن اقربکم الیہ من حبل الورید، اے نبی آپ بتا دیجئے میرے بندوں کو کہ اے میرے بندوں میں تمہارے شہر سے بھی زیادہ تم سے قریب ہوں، تو نبی کے بھی قریب ہوں گے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے ایسا کیا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو عرش تک بلا لیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے باہر نکلے، طائف کا قصد کیا۔ نبی نے سوچا کہ طائف ایک گاؤں ہے دو پہاڑوں کے درمیان، چلے وہاں کے لوگوں کو بھی دین کی باتیں بتاتے ہیں۔ اب تک 10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر باہر نہیں گئے، اللہ کا حکم بھی نہیں تھا۔ جب اللہ نے اجازت دے دی کہ اے نبی آپ مکہ کے اطراف میں بھی جائیے، نبی نکل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخت سفر باندھ لیا، طائف پہنچے امید کے ساتھ۔ اللہ کی پناہ، وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ وہ بدتمیزی کی ہے کہ جو مکہ والوں نے بھی نہیں کی تھی۔ وہاں کے اواشوں اور بدماشوں نے وہاں کے 3 بادشاہوں اور سرداروں کے حکم پر ان کے بات مان کر پتھروں سے مار مار کر میرے حبیب ہم سب کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر سے پیر تک لہو لہان کر دیا۔ آپ کے ساتھ جو غلام تھے میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لہو لہان ہوئے کہ جب طائف سے باہر نکل رہے تھے آپ سے چلا نہیں جا رہا تھا، خون نکل کر اتنا زیادہ باہر آ گیا تھا کہ آپ کو نکاہت محسوس ہو رہی تھی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ ایک غم ہے جو بھلایا نہیں جاتا، اور یہاں میری امت میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہی ہے۔ سوچئے نبی کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی سچویشن میں مبتلا ہوں گے، آپ کے دل میں کیسے کیسے خیالات پیدا نہیں ہو رہے ہوں گے۔ طائف کے باہر مکہ کے لوگوں کا ایک باغ ہے کھجوروں کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں ان کافروں نے دیکھا جو اب تک دشمنی کر رہے تھے، حالت کو دیکھ کر ترس آ گیا۔ ہیں کافر لیکن حالت کو دیکھ کر انہوں نے ترس کھایا، اور ترس کھا کر ان کو ان کے غلام کے ساتھ باغ میں آنے کی اجازت دے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں آ کے پڑے ہوئے ہیں۔ میسرہ کہتے ہیں میں آپ کے جوتے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن خون اتنا جم گیا تھا کہ آپ کے جوتے بھی مجھ سے نکالے نہیں جا رہے تھے۔ اتنا نبی کو تکلیف، اتنا ہی نہیں آگے اور بہت خطرناک بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کچھ دیر رہے اور وہاں کا پانی پیا، اور ان لوگوں نے اپنے غلام کو جو یہ باغ کا رکھوالی تھا اس کو کہا جاؤ ان کے پاس جا کر کچھ کھجور وغیرہ دے دو کھانے کے لیے۔ وہ آیا اور کھانے کو دے دیا، کچھ سوالات کرتا ہے، اور کرنے کے بعد کہتا ہے اچھا آپ وہی ہیں جو ہمارے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا؟ ارے آپ تو اس زمین پر آپ تو سب سے افضل ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ تو ان دونوں نے کہا جن کا باغ تھا صاحب اے غلام باہر آؤ، ہم نے تو صرف تم کو کھجور دینے کی اجازت دی ہے، وہاں گفتگو کس بات کی کر رہے ہو، تم نکل جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر رک کے باہر آئے، اس کے بعد پھر آگے چلنے لگے۔ کمزوری بہت تھی، اور کہاں چل رہے ہیں؟ آپ کے دل اور دماغ میں یہ بات پیوست ہے کہ میں پھر وہی جا رہا ہوں جہاں میرا کوئی نہیں ہے۔ وہاں ایک وقت میرا مقام ایسا تھا، مجھے امین اور صادق کے لقب سے پکارا جاتا تھا، اور لوگ مجھے پلکوں پر بٹھاتے تھے، لیکن آج میں اس گاؤں میں اجنبی بن گیا ہوں، بے سہارا بن گیا ہوں، میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ ایک بات یاد رکھیے،
اگر منزل میں کچھ خوبصورتی ہے تو آدمی فٹافٹ جا کر منزل کو پہنچ جاتا ہے. اسے پتا ہے کہ وہاں صرف نقصان ہے, اس کے قدم نہیں اٹھتے ہیں, اس کے قدم ہلتے نہیں ہیں. کیوں؟ آگے کا معاملہ اس کو معلوم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے, ایک جگہ پڑاؤ ڈالے, کچھ دیر وہاں پھر رک گئے. پھر اس کے بعد نکلے وادی نخلا ایک علاقہ ہے, وہاں پھر کچھ دیر رک گئے. وہاں رکے, رکنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا پڑاؤ مکہ کے اندر ڈالا. میسرہ سے کہنے لگے چلو مکہ شہر میں داخل نہیں ہوں گے ہم. کیوں؟ کس کے گھر جائیں گے؟ کس کے گھر میں ہم رہیں گے؟ کون ہمیں پناہ دے گا؟ اللہ اکبر. آپ کا شہر, آپ کے باپ دادا کا شہر, آپ کے خاندان کا شہر, آپ کے خاندان والے بھی موجود ہیں. الرحیق المختوم کے یہ الفاظ ہیں, یہ وہ کتاب ہے جسے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے عرب کے اعلان کے اوپر کتاب لکھی تھی کہ مقابلہ ہونے والا ہے. پوری دنیا کے عربی زبان جاننے والے علماء نے تاریخ لکھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نام دے کر اسے وہاں بھیجا گیا. اور جب انہوں نے اس کا موازنہ کیا تو یہ کتاب پوری دنیا میں اول نمبر پر آئی ہے. اللہ, اس کتاب کے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام سے کہا میرا جو پہلے ٹھکانہ تھا, کہا نبی ہونے سے پہلے بھی نبی ہونے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار میں بہت وقت گزارا کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے وہ غار کا نام کیا ہے؟ 2 غار ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دونوں بھی ٹرننگ پوائنٹ ہے. ایک غار ہرا اور ایک غار ثور. غار ہرا میں نبی بنے, غار ثور سے ہجرت شروع کی ہے. دونوں ٹرننگ پوائنٹ. غار ہرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر بیٹھ گئے. قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص دکھا, اسے بلایا, کہنے لگے مکہ میں مجھے کوئی اپنے گھر میں نہیں رکھے گا, لیکن اخنس بن قریش ایک ایسا انسان ہے جسے میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے پناہ دے گا. جاؤ اس کے گھر جا کر کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں پناہ لینا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. پناہ کی ضرورت پڑ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہم بدعت کرنے والوں کو, خرافات کرنے والوں کو, شرک میں مبتلا ہونے والوں کو, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والوں کو, حرام کمائی کھانے والوں کو, سنت کی دھجیاں اڑانے والوں کو, شریعت کا مذاق اڑانے والوں کو اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ نبی کا وہ مقام جہاں وہ سب سے افضل مانے جاتے تھے آج اجنبی بن گئے ہیں. کوئی شرک کرنے والا یہ سوچتا ہے 1 منٹ بیٹھ کر, کوئی بدعت کرنے والا یہ سوچتا ہے آج 1 منٹ بیٹھ کر, کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. سنت اڑتی ہے تو اڑے, شریعت کا مذاق اڑتا ہے تو اڑے. میری شان نہیں ختم ہونا, میری ناک نہیں کٹنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خزاعہ کے شخص کو کہتے جاؤ اخنس کے گھر جا کر میرا پیغام دو کہ وہ مجھے پناہ دے. وہ شخص آتا ہے, اخنس سے کہتا ہے نبی آپ کی پناہ چاہتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ نبی جو محمد ہیں ان کے جن جن کی سے دشمنی ہے سب میرے حلیف ہیں, میرے دوست ہیں. میں میرے دوستوں کی مخالفت میں انہیں پناہ نہیں دوں گا, اللہ نہیں دوں گا پناہ. وہ شخص آ کر نبی سے کہتا ہے, نبی کہتے ہیں جاؤ صہیب بن عمر, وہ بھی میرا کچھ خیر خواہ ہے, اس کے پاس جا کر کہو کہ نبی تمہارے گھر میں پناہ لینا چاہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ملا. صہیب بن عمر نے کہا میں بھی پناہ نہیں دے سکتا, پورے مکہ کی دشمنی مول کر میں کیوں پناہ دوں. اللہ اکبر. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی ایک آدمی ہے, وہ بھی کافر ہے, کہتے ہیں کہ جاؤ مطعم بن عدی کے پاس جا کر میری پناہ کی درخواست کرو. مطعم بن عدی کے پاس جب یہ شخص جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اے مکہ والوں سنو, میں نے محمد کو پناہ دی ہے, اگر ان کو کوئی تکلیف دے گا یاد رکھو میرے غضب اور غصے سے کوئی بچ نہیں سکے گا. یہاں مطعم بن عدی کافر کے ذریعے نبی کی مدد کرے اللہ نے, وہاں فرعون کے ذریعے موسیٰ کی مدد کی ہے. یہ نہیں سوچنا کہ ہم کافروں کے درمیان ہیں, صبح سے شام تک ہماری بری تقدیر لکھ رہے ہیں. یہ کیا لکھیں گے تقدیر اللہ نے 50,000 سال پہلے ہی لکھ کر رکھ دی ہے. کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی کے پاس آتے ہیں، مطعم بن عدی اپنے بیٹوں کا گھیراؤ کر کے جیسا باڈی گارڈ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ لاتے ہیں، کعبۃ اللہ میں بٹھاتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پھر باپ بیٹوں کی نگرانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو پہنچ جاتے ہیں، وہاں یہ شخص برابر آپ کو پہرا دیتا ہے۔ سوچئے ایسے انسان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ میرے نبی کو تو میں ہمیشہ زمین پر تسلی دیتا ہوں، آج یہاں تسلی دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غرض سے، اس سبب سے، اس وجہ سے اپنے نبی کو 7 آسمانوں پر بلایا۔ جبریل علیہ السلام آئے، آ کر آپ کو اٹھایا، اٹھا کر لے گئے۔ وہاں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ساری دنیا آپ کی مخالف ہو جائے، ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، یاد رکھو واللہ یعصمک عن الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں لوگوں سے بچائے گا، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بے سہارا محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اکیلا محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ یہ تسلی زمین پر دیتا تب بھی نبی مطمئن ہوتے۔ اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا تک بلا کر تسلی دی ہے، تو سوچئے کہ نبی کو کتنی تسلی ہوئی ہوگی، کتنا دل پرسکون ہوا ہوگا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس معراج میں 3 تحفوں سے نوازا ہے۔ جانتے ہیں تحفہ معراج 3 ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہے وہ 3 تحفے کیا کیا ہے؟ معلوم ہونا چاہیے۔ شب معراج تو ہم کو معلوم ہے، ہم برابر اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن تحفہ معراج ہم بھول گئے ہیں، یہ ہماری غفلت کی انتہا ہی کہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 3 تحفے دیے۔ سب سے پہلا تحفہ 50 وقت کی نماز، جو کوانٹیٹی میں تعداد میں 5 بن گئی لیکن ثواب میں برابر 50 ہی کے برابر ہے۔ اور دوسرا تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ اس دنیا میں جتنے بھی موحدین ہیں، چاہے وہ کون سا بھی گناہ کیوں نہ کیے ہو، اگر آپ کے امتی ہیں تو میں انہیں بخش دوں گا، شرط یہ ہے کہ وہ شرک والے نہیں ہونا۔ تیسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں ہیں، آمن الرسول سے آخر تک، یہ 3 تحفے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو دیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینوں تحفے لے کر زمین پر آئے۔ کب ہوا یہ واقعہ کسی کو نہیں معلوم ہے، کون سے سال میں ہوا کسی کو نہیں معلوم ہے، کون سے مہینے میں ہوا کسی کو نہیں معلوم ہے، کون سے دن ہوا کسی کو نہیں معلوم ہے۔ جہاں تک تاریخ کا لحاظ کرتے ہوئے شب معراج کے طور پر لوگ 27ویں رجب کو، 27ویں تاریخ کو شب مناتے ہیں کہ اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی ہے، تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ہم ایک ہی بات کے ذریعے اس کا رد کرتے، ایک ہی بات کے ذریعے۔ تاریخ میں یہ بات تو نہیں ہے کہ رجب کے مہینے میں اللہ کے نبی کو معراج ہوئی، لیکن تاریخ کے لکھنے والوں نے یہ بات فیصلہ کل متفق صادر فرمائی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال رمضان کے مہینے میں ہوا، آپ کی زوجہ محترمہ کا انتقال رمضان کے مہینے میں ہوا، 10ویں سال ہوا۔ اور اللہ کے نبی کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں 27ویں تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے۔ معراج کے اسباب میں ایک سبب یہ تھا کہ آپ کے محبوب اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، تو آپ کا دل تنگ ہو گیا ہے، تسلی کے لیے میں 7 آسمانوں پر بلاؤں۔ تو کیا حضرت خدیجہ کے انتقال سے 2 مہینے پہلے ہی ایڈوانس تسلی اللہ نے دی ہے؟ سوچنے کی بات ہے، ذرا نکتے کی بات ہے۔ رجب کا مہینہ پہلے آتا ہے کہ رمضان کا پہلے آتا ہے؟ ارے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ابھی آپ کو کسی کو بھی اٹھ کر میں بتا دوں، میں بھی ہو سکتا ہے اٹک جاؤں، لیکن ایسا نہیں ہے، میں ہر بات کھل کے کہتا ہوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی محرم سفر وغیرہ گن لیجئے، آپ جو ہے نا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، جنوری فروری مارچ اپریل، دیکھیے میں بھی فاسٹ بول رہا ہوں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ رمضان کا مہینہ رجب کے بعد آتا ہے، رجب شعبان رمضان۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں، تاریخ کو چھوڑ دیجئے، رجب کے مہینے میں معراج کو آپ گئے ہیں، تو 2 مہینے کے بعد حضرت خدیجہ کا انتقال ہو رہا ہے، تو انتقال سے پہلے تسلی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
पता ये चला 10वें साल का भी सबूत गलत हो सकता है, तारीख तो छोड़िए, महीने का सबूत भी गलत हो सकता है, तारीख तो बहुत दूर की बात है। जहां तक तारीख का सवाल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी तरीके से साबित बिल्कुल भी नहीं है। अगर साबित किया जा सकता है तो फिर एक वाक़ये से इसको गलत भी बताया जा सकता है। जहां तक शरीयत की रोशनी में मेराज के इस रात को जागने की बात है, इसका एहतमाम करना, इबादत करना और उसके दूसरे दिन रोज़ा रखने की बात है, देखते हैं शरीयत में इसका क्या हुक्म है। तारीखी लिहाज से तो बिल्कुल गलत है। 27 रजब, रजब का महीना, 10वां साल, 27 तारीख, बिल्कुल गलत है। लेकिन क्या इस्लामी नुक्ते नज़र से, दीन की नज़र में, शरीयत की नज़र में ऐसा करना जायज़ है? जैसा कि हमारी उम्मत के लोग करते हैं, 27 शब को जागते हैं, चिरागा करते हैं, मस्जिदों को सजाते हैं, इसी तरीके से इबादत भी करते हैं, रात भर इबादत, और उसके दूसरे दिन रोज़ा भी रखते हैं। क्या शरीयत की रोशनी में ऐसा करना सही है? गुज़िश्ता जुमा के एक ही नुक्ते को आप लीजिए, आप ही फैसला कीजिए, मैं सिर्फ बताऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 सुन्नतें हैं, 3 सुन्नतें, एक सुन्नत फ़िअली, एक सुन्नत कौली, एक सुन्नत तकरीरी। सुन्नत फ़िअली का मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबे मेराज को जागा हो, इसके अलावा दूसरे साल, क्योंकि इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कम से कम 15 साल तो जरूर आए, या 13 साल तो जरूर आए, या 12 साल तो जरूर आए। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज से वापस होने के बाद उस रात को जागने का एहतमाम किया है? सुन्नत फ़िअली से साबित होना चाहिए, नहीं तो इसमें सबूत नहीं मिलता, खत्म। सुन्नत कौली, चलिए नबी ने नहीं जागा हो लेकिन अपनी उम्मत को तो कहा हो, ऐ मेरे सहाबा देखो ये कितनी बड़ी रात है, मैं जमीन से आसमान तक चला गया, अल्लाह ने बड़े बड़े 3 तोहफे दिए हैं, मेरे बाद तुम कयामत तक इस रात को जागना, नमाजें पढ़ना, इबादत करना, रोड पर घूमना, तालियां बजाना, शोर शराबा करना, खाने पकाना, और उसके बाद दूसरा दिन जब आता है रोजा रखना, देखो हाँ इसका एहतमाम करना। इससे पहले ऐसा कभी सुने नहीं, क्यों? नबी ने फरमाया ही नहीं है। मैं बता रहा हूं कि क्या ऐसा फरमाया नबी ने, तो सुन्नत कौली से भी इसका सबूत नहीं है। अब सवाल पैदा होता है सुन्नत तकरीरी का, चलिए नबी ने ना किया है ना करने का कहा है, तो आपकी उम्मत, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो भी आप ही की उम्मत है ना, तो आपकी उम्मत का सबसे पहला तबका सहाबा का तबका है, उसके बाद ताबईन का तबका है, उसके बाद तबे ताबईन का तबका है, और ये तीनों तबकों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, सबसे बेहतर ज़माना मेरा, यानी इस ज़माने के लोग, नबी तो पहले ही बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी सहाबा का, सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, फिर सहाबा के बाद का, सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, फिर सहाबा के बाद का दौर, यानी सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, ये तीनों अच्छे दौर के लोग हैं। क्यों नबी ने ऐसा फरमाया? क्योंकि ये सुन्नत पर अमल पैरा होने वाले थे, ये बिदअत से बचने वाले थे, ये शरीयत को मजबूती से पकड़ने वाले थे। तो क्या हदीस तकरीरी से इसका जवाब मिलता है? किसी सहाबी ने किया, हजरत अबू बकर के बारे में कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन और दुनिया दोनों मामलात में, इस दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं सब मेरे उम्मती हैं, सबसे मैं मोहब्बत करता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर मुझे किसी से है तो वो मेरे ससुर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है। कहीं वो तो नहीं किए? जरा देखते हैं हम कि नहीं नबी मेराज को गए, इतनी बड़ी रात है, चलो एहतमाम करेंगे। ना अबू बकर ने किया, ना उमर ने किया, ना उस्मान ने किया, ना अली ने किया रज़ी अल्लाह अन्हुम, ना अहले बैत ने किया, ना दीगर सहाबा ने किया। तो हदीस तकरीरी से भी इसका सबूत नहीं है। और हम उम्मत मोहम्मदिया क्यों कहलाते हैं? क्यों कहलाते हैं भाई? आप द प्रोग्रेस स्कूल में पढ़ते हैं, आपको द प्रोग्रेस स्कूल का स्टूडेंट क्यों कहा जाता है? मेरा कॉमन सा सवाल है। आप हैदराबाद स्कूल में पढ़ते हैं, आप फला एक नाम के स्कूल में पढ़ते हैं, आपको उस स्कूल का स्टूडेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप उसके निसाब के पाबंद हैं, आप उसके सिलेबस के पाबंद हैं। आप अगर बोलो प्रिंसिपल साहब वहां जो स्कूल है ना, वहां का भी एक सब्जेक्ट मैं पढ़ा हूं, इम्तिहान में वहां का भी सवाल आना चाहिए, तो प्रिंसिपल बोलेंगे वहीं चले जाओ,
مطلب اللہ بولے گا جہنم میں چلے جاؤ، وہاں بھی سلیبس ہے ماشاءاللہ۔ تو ہم امت محمدیہ کیوں کہلاتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم امت محمدیہ ہیں نبی کی سنت کو اپنانے کی وجہ سے۔ آپ کی قولی سنت، فعلی سنت، تقریری سنت شب معراج کا کہیں بھی نہیں ہے۔ کہ صحابہ کو محبت نہیں تھی اپنے پیغمبر سے، تابعین کو محبت نہیں تھی اپنے پیغمبر سے، تبھی تابعین کو نہیں تھی، کیا آپ کے گھر والوں کو نہیں تھی، کیا آپ کے نواسوں کو نہیں تھی، کیا آپ کے دامادوں کو نہیں تھی، کیا آپ کے سسروں کو نہیں تھی؟ اللہ اکبر۔ اس سے ایک الزام بھی لگتا ہے صحابہ کرام پر کہ صحابہ نے اس کام کو کرنے میں کنجوسی کی ہے، غفلت برتی ہے، انہوں نے خیانت کی ہے۔ دوسرا الزام صحابہ پر یہ لگتا ہے کہ دیکھو نبی کی کتنی بڑی سنت ہم سے چھپائی ہے، جبکہ صحابہ ایسے نفوس قدسیہ اشخاص ہیں کہ نبی سے جو بھی بات ملی نا، جو بھی بات ملی ہم تک پہنچانے کے لیے خون پسینہ انہوں نے ایک کیا ہے، ایک بھی بات نہیں چھپائی۔ ایک یہودی کہتا ہے سلمان فارسی سے، اے سلمان کیا عجیب نبی ہے جی تمہارے، کتنے عجیب ہے، معلوم ہوتا ہے پورے آداب عورتوں کے جیسے سکھا رہے تمہارے پیغمبر، بیٹھ کے طہارت کرو، بیٹھ کے پیشاب کرو، کھڑے ہو کر نہ کرو۔ ارے مرد ہے بے حیا لوگ بچارے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا اولئک ہم شر البریہ، سور سے بھی بدتر ہے یہودی، اور نبی کی سنت پر اعتراض کر رہے، عورت کی طرح قضاء حاجت کے آداب سکھاتے گا تمہارے نبی۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں فخر ہے ہمیں اس بات کا کہ نبی ہمیں یہ بھی ادب سکھاتے ہیں، یہ نہیں ارے شرم کے مارے چھپائیں گے۔ صحابہ نے کوئی سنت نبی کی نہیں چھپائی ہے، کوئی کام نہیں چھپایا ہے، ہر کام کو امت تک پہنچانے کے لیے بہت جد و جہد کیا ہے۔ جب صحابہ نے یہ سب کچھ کیا ہے، یہ بات رہ گئی تھی صحابہ سے۔ اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شب معراج 27ویں رات کو بناتا ہے، ہم نفرت سے نہیں بول رہے، ہم ناراضگی سے نہیں بول رہے، ہم صرف محمد الرسول اللہ کا پاس و لحاظ کی خاطر کہہ رہے ہیں کہ جو نبی نے کیا ہے، جو نبی نے کرنے کو کہا ہے، آپ کے صحابہ نے کیا ہے، ہم تک پہنچایا ہے، وہ اسلام ہے، اس کے کرنے میں ثواب ہے، اس کے علاوہ جو بھی ثواب کی نیت سے کرتا ہے وہ ثواب نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی خود کہتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو دین کا نام لے کر دین کے مکمل ہونے کے بعد کام کرتا ہے، اللہ اس کام کو کرنے والے کے منہ پر مار دیتا ہے۔ ایک اور حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے ایسا عمل کیا کہ اس عمل اور کام پر ہماری مہر نہیں ہے تو اللہ اس کام کو رد کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی یہ بھی کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ، اگر وہ نیا کام ہے تو گمراہی کا راستہ ہے، وکل ضلالۃ فی النار، یہ گمراہی کا راستہ جہنم تک جا کر ختم ہوتا ہے۔ تو من جملہ باتوں کا خلاصہ یہ ہے معراج تو ہوئی ہے، اللہ کے نبی آسمانوں کی سیر کیے ہیں، نبیوں سے ملاقاتیں کی ہیں، اللہ سے گفتگو کی ہے، لیکن ایک مقصد تھا اللہ کے نبی کو تسلی دینے کا، اس کے علاوہ ایک مقصد تھا ایک بہت بڑا تحفہ نمازوں کی شکل میں دینے کا۔ اگر انشاءاللہ ہم توحید کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، قرآن کی حفاظت کرتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیتوں کو پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے تو اپنا حق ادا کیا، انشاءاللہ ہم امتی ہوتے ہوئے اتنا کرنے کی وجہ سے معراج کا حق ہم سے بھی ادا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم کچھ نہ بھی کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شریعت ہی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی تیرے نبی نے ہم تک دین کو پہنچانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، تکلیفیں جھیلی ہیں، پریشانیاں جھیلی ہیں، اللہ جو بھی ان کا مرتبہ ہے اللہ ان کے مرتبے کے ساتھ ان پر سلامتی نازل فرما۔ اے اللہ ہم سچے دل سے ہمیشہ ان کے اوپر درود پڑھتے ہیں، اے اللہ ہمارا ناقص درود ہمارے نبی تک تو ہمیشہ پہنچاتا رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں جیتے جی توحید کے بعد اس پیارے نبی کی سنت پر عمل پیرا ہونے والا بنا، سنتوں کو مضبوطی سے تھامنے والا بنا، شریعت کو مضبوطی سے پکڑنے والا بنا۔ اللہ نبی کی سنت کے علاوہ جو بھی کام ہے اللہ ان کاموں میں سے ایک بھی کام کے قریب جانے کی ہمیں اجازت تک نہیں دینا، اللہ اس کو ہم سے دور رکھ، ہمیں اس سے دور رکھ، جب تک زندہ رکھ، ایسی حالت میں زندہ رکھ جب خاتمہ ہو اسی حالت میں ہمارا خاتمہ ہو، مرتے وقت اللہ تیرا توحید کا پیارا کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان سے جاری فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔